السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم، 8ویں سپارے کے دو حصے ہیں۔ سورہ انعام کا آخری اور بقیہ حصہ اور دوسرا سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ۔ سورہ انعام کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں 4 باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، مشرکین کی 4 حماقتوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں بیان کی گئی ہیں اور 10 وصیتیں بیان کی گئی ہیں۔ 7ویں سپارے کا اختتام اس موضوع پر ہوا تھا کہ مشرکین حسی معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ 8ویں سپارے کا آغاز اسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے ہوا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ضدی لوگ ہیں، اگر قبر سے مردہ اٹھ کر ان سے باتیں شروع کر دے تو یہ لوگ تب بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوں گے، اور قرآن کا معجزہ ان کے ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ مشرکین کی 4 حماقتوں کا ذکر ہے کہ چوپایوں میں سے یہ 2 حصے کرتے تھے، ایک اللہ رب العزت کا حصہ اور ایک شرکاء کا حصہ۔ شرکاء کا حصہ اگر اللہ رب العزت کے حصے کے ساتھ مل جاتا تو یہ اس کا بڑا خیال کرتے تھے، اس کو جدا کرتے تھے، لیکن اگر اللہ رب العزت کا حصہ چوپایوں کے حصے کے ساتھ مل جاتا تو اس کا خیال نہیں رکھتے تھے، اس پر توجہ نہیں کرتے تھے۔ ان کی ایک یہ حماقت تھی۔ دوسری حماقت یہ تھی کہ یہ فقر یا عار کی وجہ سے یہ لوگ بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تیسری حماقت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی طرف سے حلال اور حرام چیزیں بنائی ہوئی تھیں اور چوپایوں کی 3 قسمیں بنائی ہوئی تھیں۔ ایک قسم جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص تھی، دوسری قسم جس کے اوپر سواری کرنا ممنوع تھا، اور تیسری وہ قسم کہ جنہیں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ چوتھی حماقت یہ تھی کہ جو چوپایوں سے بچے پیدا ہوتے تھے، اگر وہ زندہ ہو تو مردوں کے لیے ہوتے تھے، اگر وہ مردہ ہوں تو وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہوا کرتے تھے۔ یہ 4 حماقتیں تھے ان کی۔ پھر اللہ رب العزت کی 2 نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت کھیتیاں ہیں اور دوسری نعمت چوپائے ہیں جن سے انسان فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں 10 وصیتیں ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اولاد کو قتل نہ کیا جائے، برائیوں سے اجتناب کیا جائے، ناحق قتل نہ کیا جائے، یتیموں کا مال ہڑپ نہ کیا جائے، ناپ تول کو پورا کیا جائے، کمی نہ کی جائے، بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے اور صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے۔ ان وصیتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ آپ علی الاعلان یہ کہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حق کی ہدایت دی ہے، اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رستہ ہے۔ میں جو نماز پڑھتا ہوں، عبادات کرتا ہوں، دیگر افعال کرتا ہوں، یہ اللہ کے لیے کرتا ہوں اور اللہ ہی کی رضا شامل ہے۔ سورہ انعام کا اختتام اس موضوع پر ہوا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری ابتلاء اور آزمائش کے لیے ہیں، تاکہ مومن اور کافر کا اور نیک اور بد کا پتہ چل سکے۔ سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ، اس میں 5 موضوعات پر بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، 4 ندائیں ہیں، جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں، اور 6 نبیوں کی قوموں کے قصے ہیں۔ سورہ اعراف مکی صورت ہے، 206 آیات ہیں، اور مکی صورتوں میں عمومی طور پر 3 موضوعات پر بات کی جاتی ہے: توحید، رسالت اور قیامت، اور یہی 3 موضوع اس صورت میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، قرآن مجید معجزہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے۔
انسان کو تمکین فی الارض، اللہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ انسانوں کی تخلیق اور انسانوں کو مسجود ملائک بنانا، یہ چار اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے چار ندائیں جو انسان کو دیں، اور سورہ اعراف میں 4 مرتبہ انسان کو یا بنی آدم کہہ کر پکارا، ان کا ذکر ہے۔ اور پہلی جو 3 ندائیں ہیں اس میں لباس کا ذکر ہے، جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا شیوہ، مومن کا شیوہ اور زیور شرم و حیا ہونی چاہیے۔ بے حیائی، فحاشی اور یعنی یہ انسانوں کے لائق نہیں ہے۔ پھر مشرکین کی تردید ہے کہ مشرکین ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان کی تردید کی ہے کہ لباس وہ انسان کا، مومن کا زیور ہے، شرم و حیا مومن کا زیور ہے، لہٰذا یہی چیز مومن کو اپنانی چاہیے اور یہی اصل چیز ہے۔ پھر جو چوتھی مرتبہ ندا آئی ہے اس میں اتباع رسول کی تلقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ پھر 11ویں 12ویں رکوع میں جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے۔ جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کیا تم یہ بات مانتے ہو کہ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ تو وہ اس بات کا اقرار کریں گے، اور جنتی کہیں گے کہ آج اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا وہ اللہ رب العزت نے وعدہ پورا کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت کی قدرت کے دلائل ہیں۔ زمین و آسمان میں اللہ رب العزت کے بے شمار قدرت کے نظارے ہیں۔ ان میں یہ بلند و بالا آسمان، یہ تہ بتہ چلتا ہوا آسمان، یہ کس کی قدرت کا نظارہ ہے؟ کس کی قدرت کی نشانی ہے؟ وسیع و عریض عرش و کرسی، یہ کس کی قدرت کی نشانی ہے؟ دن رات کا نظام، یہ چمکتے دمکتے یہ سورج، ستارے، یہ چاند، کس کی قدرت کی نشانی ہے؟ یہ ہوائیں، بادل اور یہ زمین سے نکلنے والے نباتات کس کی قدرت کی نشانیاں ہیں؟ یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آخر میں 6 انبیاء علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کی قوموں کا ذکر ہوا۔ اور ان کی قصوں کی حکمت کیا تھی؟ ان کے قصے بیان کرنے کی حکمت کیا تھی؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو سکے، تاکہ اچھے اور برے لوگوں کا انجام معلوم ہو سکے، اور یہ بات معلوم ہو سکے کہ اللہ رب العزت کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اور رسالت کی دلیل معلوم ہو سکے کہ نبی علیہ السلام کا امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے معلوم ہونا یہ نبی علیہ السلام کی رسالت کی دلیل ہے، اور تاکہ انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہو سکے۔ 8ویں سپارے کا خلاصہ، جس میں 8ویں سپارے میں 2 حصے تھے۔ پہلا حصہ سورہ انعام کا آخری حصہ اور دوسرا حصہ سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ۔ پہلے حصے میں 4 موضوعات پر بات کی گئی تھی۔ 4 باتیں تھیں: نبی علیہ السلام کو تسلی دینا، مشرکین کی 4 حماقتیں، اللہ رب العزت کی نعمتیں اور 10 وصیتیں۔ جبکہ سورہ اعراف کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں 5 باتیں تھیں کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں، 4 ندائیں، جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ، اللہ رب العزت کی قدرت کے دلائل، اور 6 انبیاء علیہ السلام کی اور انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا قصہ۔ اللہ رب العزت ہمیں حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔